میرے گھر میں بددینی داخل کیوں ہو رہی ہے؟ دین باہر کیوں جا رہا ہے؟ تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اب تو نہیں آ رہی ہے۔ الصبا جو ہمارے لوگ ہیں، پوچھ لیجئے، صبح گھر کے لوگ اٹھتے تھے، بچوں کو اٹھاتے تھے، جس عمر کا بھی رہتا سورہ فاتحہ پڑھتا، قل اللہ شریف پڑھتا، گھر کی عورتیں تلاوت کرتی 10-15-20 منٹ، پھر اٹھ کر چائے وغیرہ ناشتہ۔ اب کہاں کچھ ہے؟ اب تو اٹھ رہے ہیں 9-10 بجے انگریز کے باپ بنے ہوئے، ایک دم زندگی بدل گئی۔ دین ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، اور جو طبی خرابیاں نہیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ صبح دیکھیے اب چل پھر کر ہمارے اس ملک کا جو ہے باشندہ وہ 4 بجے اٹھ کر دوڑتا ہے، نہیں دوڑ رہا ہے مسلمان، نہیں نہ محنت کرتا ہے، نہ مجاہدہ کرتا ہے، نہ دینی کا ہے نہ دنیائی کا، شکوہ ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہماری زندگی سے دین جو باہر جا رہا ہے اس کو سوچنا پڑے گا، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنا پڑے گا۔ دین کی اہمیت کو سمجھیے، بس دینوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو لوگ دیندار نہیں ہیں وہ لوگ پریشان حال ہیں، دنیا میں بھی اور گھریلو زندگی بھی، ان کے گھر گھر سب پریشان۔ کسی کو بھی دیکھ لیں جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت خوشحال ہیں، قریب سے جا کر پوچھ لیں، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، سب لوگ الگ الگ ایک دم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو فرق ہے اس کو دور کرنا پڑے گا، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، دین کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی، کتنے ہمارے لیے مجاہدہ کیا، پریشانیاں اٹھائیں۔ ہم سے ایک ادنا سی نماز نہیں ہو رہی ہے، ہم سے ایک چھوٹی چھوٹی آیتیں جو قرآن کی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح نہیں پڑھ رہے ہم۔ ایسے ایسے لوگ سورہ فاتحہ تک غلط پڑھ دیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ وقت نہیں سیکھنے کے لیے، نہ ان کے ماہرین کے پاس جانے کا وقت ہے۔ کہہ رہے ہو گئے اتنا سیکھ لیا ہے مولوی صاحب، نماز روزہ بس کہاں سے سیکھ لیا بھائی؟ اگر لہنیں جلی ہو گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی، لہنیں خفی میں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ایک حرف کی ادائیگی کی جگہ دوسرا حرف ادا ہو گیا نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک دم متفقہ فیصلہ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک حرف کو دوسرے حرف پڑھ دیا اس حال میں کہ وہ حرف قرآن میں موجود نہ ہو، تمام مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے۔ بتائیے ہمارے ہے نکلنا حروف، ایک حروف کی سورہ فاتحہ نہیں صحیح ہو رہی، چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ نہیں صحیح، تو ہمارے گھر کا جو بچہ حفظ پڑھ رہا بیت العلوم میں، اسی سے کہہ لیجیے بابو 5 منٹ ہم سے سن لیا کرو، قل اللہ شریف سن لے، 2-3 دن اگر سنا لے سورہ فاتحہ قل اللہ شریف والعصر، یہ سب اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوگی تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قبول ہو رہی نہیں ہو رہی پتہ نہیں، اس لیے اس کو 5 منٹ بولیں بیٹھ جائے کون ہمارا سن لیا کرو، جو حروف کی ادائیگی میں کمی رہے بتا دیا کرو، وہ بالکل آپ کو بتا دے گا۔ اس میں کوئی بھی نہ پریشانی ہے نہ کچھ ہے، گھر کا بچہ ہے بولا کہ 5 منٹ صحیح کر لیں تو نماز ہماری درست ہو جائے گی۔ نماز کتنی اہم ہے، اتنی اس کا بس اس سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے نبی کو اس دنیا میں وہ نہیں دیا، اس کے لیے باقاعدہ سفر کرایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر وہاں بلایا گیا، پھر قریب بلایا گیا، اتنا قریب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے جتنا قوس اور کمان لیتی اللہ نے پھر نبی اتنا قربان ہے، پڑھیے تب پتہ چلے گا۔ تشہد پڑھی، تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، نبی جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نبی کو اس وقت بھی امت یاد رہی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہو اور ہمارے ان مخلصین بندے جو میری امت میں آنے والے ان کی بھی طرف سے، کتنا خیال کر رہا ہے۔ اور ہمیں کہہ دیجئے نبی نے کہا کہ میری داڑھی رکھو، میرا لباس پہنو، میری وضع خطا اختیار کرو، کفار و فساق کی وضع خطا سے دوری اختیار کرو، میرا جھنڈا اٹھاؤ، غیروں کا جھنڈا مت اٹھاؤ، لیکن ہماری زندگی میں ہی نہیں، پتہ نہیں کون سی فخریہ وہ سمجھ رہے ہیں غیروں کے لباس پہننے میں، غیروں کے سب میں کھڑے ہونے، پتہ نہیں کون سا ہم کمال سمجھتے ہیں۔
حالانکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں